کیونکہ اکثر ہم جب ذکر کرتے ہیں نا تو زبان ہی پڑتی ہے، آنکھیں کہیں ہیں، سوچیں کہیں ہیں، خیال کہیں ہیں، دل کہیں ہیں۔ آج ذرا ایک بار کوشش کریں گے کہ سب کو اکٹھا کرنا ہے، آنکھیں بھی نہ سیر کریں، کہیں کوشش کیجیے گا کہ جھکا لیں، خیال بھی جن کا ذکر کر رہے ہیں انہی کی جانب بدلیں، اور کوشش کریے گا کہ اتنا سونا کر کے پڑھیں کہ یہ میرے دل تک جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جاتا ہے دل تک۔ اللہ حضرت نے کہا نہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ صرف یہی یاد کرتی ہے، یہ یاد نہیں کرتا، اگر کوئی کوشش کرنے والا ہو تو یہ بھی کر لیتا ہے۔ اللہ نے اس میں یہ رکھا ہے۔ حضرت مجدد پاک سے سوال کیا گیا کہ حضرت زبان تو ذکر کرتی ہے، دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے زبان گوشت کا لوتھڑا ہے، دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہی ہے۔ جو اللہ زبان سے بلوا سکتا ہے، اگر چاہے تو دل سے بھی بلوا سکتا ہے، تو یہ بولتا ہے حضرت، لیکن کیونکہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمارا دل بھی بولے، تو ہم زبان تک ہی رہ جاتے ہیں۔ بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج سے کم و بیش 100 سال پہلے اقبال نے رونا رویا تھا، وہ کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حال سے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں صرف یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہتا اللہ، صرف یہ کہتی ہے، یہ نہیں کہتا دوسری، صرف یہ پڑھتی ہے، یہ نہیں۔ اللہ میں کہتا ہوں کہ میری آواز اقبال تک نہیں جا سکے گی، لیکن میں بھی اقبال کو کچھ کہوں گا کہ اقبال چل کم از کم تیرے زمانے میں زبان تو کہتی تھی نا، لیکن میرا تعلق جس زمانے سے اب تو زبان بھی نہیں پڑتی کوئی بھی۔ چل تجھے یہی گلا تھا نا کہ زبان سے پڑھتے ہیں دل سے، لیکن میرا دور وہ دور ہے کہ اب زبان سے بھی نہیں پڑھتے ہیں، اب گئے کام سے۔ سارا سارا دن حضرت گزر جاتا ہے لیکن ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا، سارا سارا دن گزر جاتا ہے لیکن ہم درود پاک نہیں پڑھتے، سارا سارا دن گزر جاتا ہے ہم قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت نہیں کرتے۔ چل اقبال تو نے وہ دور تو دیکھ لیا کہ زبانوں پہ تھا، ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ زبانوں سے بھی گیا، اور دکھ یہ ہے کہ دکھ ہی نہیں کسی کو ہے۔ ہم خوش ہیں، نہیں کار ہے میرے کو، پہلی بھی ہے، ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، پتر نے، تیاں نے، دوترے نے، پوترے، ہم اسی پہ خوش ہیں۔ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ جو یہاں کرنے آئے تھے وہ تو کیا ہی کوئی نہیں۔ قرآن میں تو ٹریکٹر ٹرالی کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے، قرآن تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ نہ تمہیں ٹریکٹر کے لیے بنایا، نہ تمہیں ٹرالیوں کے لیے بنایا، نہ تمہیں پیالیوں کے لیے بنایا، نہ کٹوں کے لیے بنایا، نہ بچوں کے لیے بنایا، نہ دوتروں کے لیے بنایا، نہ پوتروں کے لیے بنایا، میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سب کچھ ہے لیکن عبادت ہے، اور دکھ بھی نہیں کسی کو، کوئی دکھ ہی نہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اقبال چل تو نے وہ دور تو دیکھا نا کہ کم از کم لوگوں کی زبانوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا تھا، ہم کیسا دور دیکھ رہے ہیں؟ چیدہ چیدہ بندے نظر آتے ہیں، اور جو نظر آتے ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو آپ کو اکثر کچھ وہ کو تسبیح والے یا جن کے ہاتھوں میں وہ ٹک ٹک ہوتی ہے، ہم میں بھی بوتے وہی ہیں کہ جن کو کسی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یا آپ وہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ ہم بھی یہ وہ والے ہیں اس کو اس کے لیے کون یاد کرتا ہے؟ کبھی ہم نے لالچ کے بغیر، یہ نہیں کہ آپ کسی نیت سے وظیفہ پڑھیں تو پڑھ نہیں سکتے، شرع اس کی اجازت دیتی ہے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی نہیں، لیکن ابھی کدی کدی تے کوئی ہوئے نا کہ میں صرف انہوں دے لئے یاد کرا۔ اچھا بحیثیت انسان، اللہ انسان بیچارہ کیا ہے، اللہ انسان کا کیا مقابلہ ہی نہیں آپس میں، لیکن ہمارا بھی حضرت دل کرتا ہے نا کہ کبھی کبھی کوئی صرف مجھے صرف میرے لیے ملنے آئے۔ کچھ دوست آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا آ گیا چاہ بھی ویلڑ، یا کوئی بندہ آئے تو ہم کہتے ہیں نا آ کو کام ہونا تھے آ گئے۔ آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی صرف آپ کو ملنے آئے،
اللہ ہم بندے ہیں، وہ اللہ ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اس کو کام نہ ہو، چائے پینے نہ آئے، دودھ پینے نہ آئے، دو سوڈا کھانا نہ کھانے آئے، کسی کام کی، صرف وہ آ کے مجھے کہے یار سلیمان آج صرف تینوں ملنا ہے۔ بے لوس دل کرتا ہے نا آپ کا، تو بندے جی تیرا حال ہے تو تے اللہ ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کدی بندے سانو بغیر کام تو بھی تو یاد کرنا۔ تو جو حضرت یہ کو چار تسبیح والے نظر آتے ہیں یہ بھی وہی ہیں، یہ اور وہ والے ہیں حضرت، وہ تو کوئی کوئی ہے حضرت جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرے۔ تو چلیں اپنے لحاظ سے اچھا مجمع بیٹھا ہے، 25 ہزار کے مجموع سے بھی اللہ نے بولنے کی توفیق دی، تو ہمارا تو کام ہے دل پہ دستک دینا۔ تو میں اکثر دستک کی نیت سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اتنے بڑے مجمع میں کو بیٹھا ہے کہ جس نے کبھی وضو کیا ہو، تسبیح پکڑی ہو اور نیت اور ارادہ یہ ہو کہ یار آج اللہ پاک سے کوئی بات نہیں کرنی، گھر کی نہیں کرنی، اولاد کی نہیں کرنی، نوکری کی نہیں کرنی، صحت کی نہیں کرنی، بیماری کی نہیں کرنی، آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کریں گے وہ میرا اللہ ہے۔ حضرت جی ڈھونڈیا نہیں لبتا، کوئی ڈھونڈیا نہیں لبتا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندیاں دا کال پوے، بندوں کا کال پوے۔ تو میں ابھی بھی بچہ ہی ہوں ذہنی طور پر، میں اکثر سوچتا کہ حضرت یہ کیا کہتے ہیں یار، وہ سیالکوٹ ہی بندوں سے بھرا پڑا ہے، ابھی آستانے سے باہر روڈ پہ جائیں بندے ہی بندے ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کن بندوں کے لیے کہا کرتے تھے۔ وہ ولی کی نظر تھی، وہ کچھ اور دیکھتی تھی حضرت۔ فرمایا کرتے تھے قحط الرجال کا زمانہ آئے گا، بندہ نہیں ملے گا کوئی، بندہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے پھر میرے رضا صاحب نے ایک شعر لکھا، فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ وہ تو کوئی ہے نا جڑا صاحب دا ہوئے۔ اس لیے پھر پتر جب بندہ، میں کہتا ہوں بچوں سے، میں کہتا ہوں پتر پاویں ایک باری، ویسے تو زیادہ کرو لیکن ایک باری نا اللہ آکھ لئیو اللہ، لیکن وہ والا اللہ کے کچھ بھی نہ ہو جس میں صرف اس کو اس کے لیے یاد کیا گیا، ایک باری اپنے نامہ اعمال اے والا رکھ لئیو، اور اللہ کی قسم ہے تمہارے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز یہی ہوگی۔ کیونکہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے۔ اس لیے پتر کرنے کو بہت باتیں ہیں، آؤ ایس پاس یار اپنے اللہ نہ لو نہیں تیری تو جانا ہے نا، تو اس نے پوچھنا ہے 10 بندے۔ یہ جناب سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، پیر بھی سونا تو پھر مرید بھی سونا، پیر بھی سونا تو پھر مرید بھی سونا۔ اب لکھا ہے کہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی مولانا واز فرما رہے تھے تو حضرت گزر رہے تھے، واز کی آواز کانوں میں پڑی، حضرت تشریف لے آئے، وہ مولانا نا حضرت کے ادب میں انہوں نے واز ترک کی اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آپ تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا مولانا اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ کرو، بلکہ ان لوگوں کو بس اتنا بتاؤ کہ تمہارا رب قیامت کے دن تم سے صرف اتنا پوچھے گا بندے یہ تو بتا سارا کچھ تو تیرے لیے تھا، تو کس کے لیے تھا؟ ہے سارا ہاں جی سارا کچھ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
نہیں تیرے لیے۔ اللہ کو کب ان چیزوں کی حاجت ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سب تیرے لیے، تو بتا تو کس کے لیے تھا؟ اس لیے پتر وقت جا رہے ہیں، آؤ یار کوئی مت ماریے، جدے ہیں وہ عہدے ہوئی ہے، جدے ہیں عہدے ہیں بچے، وہ نبی علیہ السلام نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، فرمایا اللہ کہتے ہیں ہم نے خرید لیا تھا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، کہ ہم بکے، کس پہ بکے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جدے ہیں وہ پتر ہوگی، جس کی جدھر جگہ ہے اس کو رکھو اس کی جگہ، ہم نے جگہ بدل دی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی ہم نے کسی اور کو دے دیا، جس کی جدھر جگہ۔ بھئی قرآن آپ کو نہیں منع کر رہا کہ بیوی سے پیار نہ کرو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، قرآن نے نہیں منع کیا اپنی بیوی سے محبت کرنے، قرآن کہہ رہا ہے کرو محبت، لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کی محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب رہے۔ بیوی کی محبت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹائے نا۔ مثال کے طور پہ شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب دیکھیں نا مردوں کے چہروں سے داڑیاں کیوں غائب ہیں؟ کیونکہ دل کرتا ہے اپنی بڈی میں سونے لگی ہے۔ سیدھی بات ہے بھائی، میں نے نہ کوئی آنے والے سے ڈیمانڈ کی ہے کہ میں نے یہ لے کے کھانا ہے یا میں نے یہ کھانا ہے، میں نے تو چائے کا اتنا سا کپ بڑی مشکل پیا ہے۔ آزاد لوگ ہیں، ہم نے کوئی پھڈے پالے ہی نہیں ہے کہ ہماری زبان کو گرا لگ جائے، ہم نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ یا مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے دوبارہ بلوائیں گے نہیں، اور نہ میں نے کوئی پرچیوں والی چھیڑی ہے۔ میں کیوں آج مردوں کے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں؟ ویسے آپس میں بیٹھی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ سارے کیمرے بند کروا دیتا ہوں، آج ذرا آمنے سامنے بات ہو۔ کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی؟ مجھے تو نظر نہیں آئی ہے کوئی پاکستان میں محکمہ ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ جو داڑھی رکھے گا ہم اس کو جاب نہیں دیں گے۔ میں نے داڑھی والے جرنیل بھی دیکھے، میں نے داڑھی والے بریگیڈیئر بھی دیکھے، میں نے داڑھی والے کرنل بھی دیکھے، میں نے داڑھی والے جج بھی دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے SHO بھی دیکھے ہیں، DPO دیکھے ہیں، DC دیکھے ہیں، AS بھی دیکھے ہیں، AC دیکھے ہیں، میں نے انجینئر دیکھے ہیں، ڈاکٹر دیکھے ہیں۔ میں وہی حضرت ممانت نہیں ہے کہ جی پھر کیوں نہیں ہمارے چہروں پہ داڑیاں؟ مردوں نے کیوں داڑیاں رکھنی چھوڑ دی؟ کیوں؟ دل کردا ہے اپنے بچیاں دی امی میں سونے لگی ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے نا، پپو لگ مجھے تو ہے جی بھائی، اور کیا وجہ ہے؟ آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی بات ہے تو سناؤ کہ نہیں حضرت صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے اس لیے داڑھی نہیں رکھی، صرف اس کی وجہ عورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سونے نظر آئیں، ہم ان کو جواں نظر آئیں، ہم ان کو، اور کیا وجہ ہے؟ بہرحال میں پتر کہوں گا بڑا غلط فیصلہ ہے، ہم نے اس کو اسی جگہ سے ہٹا دیا نا پتر۔ ہم نے یہ جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تیار ہونا تھا، دے دی نا ہم نے ان کی جگہ اس کو کہ نہیں ہم اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ہمارے سر ویسے ہیں جیسے وہ چاہتی ہیں، کسی نے ادھر سے نکالا ہے، کسی نے ادھر سے نکالا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے۔ اللہ تیار تو ان کے لیے ہونا تھا لیکن جگہ دے دی ہم نے اس کو اس کی۔ اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، حضرت صاحب یہ کوئی صدا تو نہیں رہنی جوانی، آج گئی کھل گئی۔ میں آپ سب کو کہوں گا پتر میرے بچے ہونا واسطے تھے، خوب اپنے بچوں کی امی سے پیار۔ میں بھائی جو اس کا حق ہے میں نے اس کو دیا، مثلا مثال کے طور پہ میری حضرت 3 اگست 1984 39 میری ایج بنتی ہے، بس اللہ کی کرنی تقریباً اتنی چھوٹی عمر میں حضرت آپ پیچھے کچھ کلپس دیکھیں ٹوٹل سفید ہو گئی۔ یہ اس کا حق تھا حضرت، اس نے مجھے 1-2 بار کہا کہ ٹھیک میں نے کلر یہ بیچ میں سے لیٹ چٹی چھوڑ دی ہے، جو تھا میں نے اس کا، لیکن اگر وہ کہے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، جو اس کا حق تھا میں نے اس کو دیا۔ اس نے کہا
بچے اسکول جاتے ہیں تو سارے پوچھتے ہیں یہ آپ کے دادا ابو ہیں؟ بھائی جو تھا میں تربیت کر رہا ہوں نا پتر، میں نے جو تھا میں نے کر لی، لیکن اگر وہ کہے کہ انہوں کٹا بھی لو، اللہ مجھے معاف کرے حضرت، اس کو کم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک بال کا بھی سودا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پتر ان کا، میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بچے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کس دن انہوں واسطے بھی تیار سونی کر کے رکھ، یا سر تے ٹوپی رکھ، پگ رکھی تے اور سونی گل، تو دروشی پڑھ کے نا نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جی ایک روحانی چٹھی ہے جی، اور اس چٹھی چ لکھنا کی ہے، سونے پاک محبوب بس بے وقوف سان کنی عمر لوکاں لئی تیار ہوندا رہیا، ہزار لی تیار ہویا، ویکھو ہاں صحیح لگن ڈیا، کدوں ہونا واسطے تیار، کدوں پتر ہونا واسطے تیار۔ اور بیٹا یہ کیا، میں پھر کچھ باتیں نہیں میں کرنا چاہتا، اللہ کی قسم ہے تو اونا واسطے تیار ہو، پھر ویخ تیرا پروٹوکول کی ہوئے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا، سچی اونا لی تیار ہوندا ہے، تو پھر حکم ہوتا ہے آج اس کی تیاری کی خوشی میں پھر تم جنت کو بھی سجاؤ، پوری جنت سجائی جاتی ہے۔ پھر ظاہر فرشتوں میں بھی کیٹیگریاں ہیں، جناب جبرائیل کا اپنا مقام، ان کے قرب کا ان کی اپنا مقام، جناب اسرائیل اپنا مقام، اسرافیل اپنا مقام، جناب میکائیل اپنا مقام، اور کچھ فرشتے ہیں کہ جو، تو وہ فرشتے جن کو نہیں پتا تو لکھا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں آج جنت کیوں سجائی گئی، تو لکھا ہے کہ پھر فرشتے بتاتے ہیں آج ایک بندے نے توبہ کر لی ہے، بندے نہیں نوجوان لکھا ہے حدیث میں، آج ایک نوجوان نے، اور یہ اس کی توبہ کی خوشی میں جنت کو سجایا گیا۔ کئی پتر مر گئے انہاں لی تیار ہوندے ہوندے، انہاں دی قبراں تے پھوس کوئی نہیں ماردا ہے بچے، اے تیرے سامنے نہیں پتر، اے انہاں واسطے تیار ہوئی سن، ویکھ رونق لگی دی ہے۔ سیال کوٹو مصباحی صاحب نو بلا لیا اگلے، میں بہت مشکل آیا ہوں حضرت، ایک دو معاملہ تھا میرا، لیکن میں نے کہا یار وہ بچہ ہے، 2-3 بار آیا چل کے، مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے، آپ نے پورا سال اس کو جینے نہیں دینا تھا، میں تو ٹائم ہی کوئی نہیں لیا، جھوٹا نہ لے جائے، میں تنگ ہوا جیسے بھی ہوا، لیکن میں نے کہا نہیں یار، یہ دیکھ پتہ کون جاتا ہے، بتاؤ ہاں اپنے دادے ابو کی قبر پہ کب گئے تھے، کتنی دیر ہو گئی اپنے والد کی قبر کی، دیکھا نا سائیں نے لواشڑی نہ رونق پڑ گیا، صرف اس لیے رونق لگی ہے کیونکہ یہ وہ لیٹے ہیں یہاں جو دنیا کے لیے نہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ سجو میرے بچے، میرے نوجوانوں، سجو سنو، مجھے پتہ ہے اس دور میں بڑا اوکھا، لیکن کر جو کچھ نہیں، عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت اللہ، گل نہیں کرنے گے نا، کر لیں کوئی، عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت لاکھ، لوکی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، باتیں کریں گے نا، رشتہ نہیں دیں گے، اور کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ، کوئی گل نہیں۔ یہ ہوتے کون ہے جی، آپ داڑھی رکھیں تو یہ آپ کو رشتہ نہیں دیں، امامے لگتے ہیں رشتہ نہ دینے کے، یہ کون ہے، ساری رب کی مخلوق ہے، جس دن آپ کو داڑھی کی وجہ سے کوئی رشتہ نہ دے گا پتر، 2 نفل پڑھنا، 100 بار دروشی پڑھنا، پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چٹ عرض کرنا سونے ہوں تاڑے واسطے تیار ہوئے ہیں تو سانو لوگ رشتہ بھی نہیں دیں گے، جب راتی بوا نہ کھڑکیا میں جرمدہ آ رہا، یہ کون ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں پتر، تجھے رشتہ نہ دے تو ان کے لیے تیار ہو اور تجھے رشتہ نہ دے، تو ان کا ہو اور تجھے رشتہ نہ دے، کوئی بڑی عجیب بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تیرا امتحان لے، بھلا کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے ادھر سے امتحان آ جائے ادھر، لیکن پتر ہونا واسطے تیار ہونا واسطے، بڑی دیر دنیا کے لیے ہو لیا، میں سب جوانوں کو دعوت دوں گا اس کو نہ چھوڑو بچے، یہ تو اب تو پتر سردی ہے نا، چلو اللہ نے توفیق دی ہے گرمیوں میں بھی، اللہ حضرت پسینے، اور یہ بڑی گرم پگ ہے، وہ پٹھانوں کی پگ ہے نا، ٹھنڈے علاقے کی پگ ہے، ہمارے خان بھائیوں کی پگ ہے، تو میں صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ حضرت جی وہ کہتے ہیں نا جی پنجابی تو پٹھان یہ فرق نہ رہے، نہیں جی پنجابی بھی تو پٹھان بھی ہے، ہاں جی بس پتر ہماری پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب لا الہ الا اللہ آئے گا پنجابی پٹھان بلوچی کشمیری سندھی ختم ہو جائے گا سارا کچھ، لا الہ الا اللہ محمد،
مجھے اللہ نے نام دیا دنیا میں، مجھے کیا ضرورت حضرت یہ والی پگ باندھنے، لیکن میں صرف اس لیے باندھتا ہوں تاکہ میرے خان بھائیوں کے دل میں یہ نہ آئے جی پنجابی نہیں، پنجابی پٹھان نو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ تو پتر اب سردی ہے نا، گرمیوں میں مجھے ایک دن ایک بندہ کہنے لگا حضرت جی اتنی گرمی میں آپ کیسے باندھ لیتے ہیں یہ؟ میں نے کہا یار لگتی ہے گرمی، ہمیں بھی لگتی ہے، ہم بھی انسان ہیں، کہا پھر کیسے باندھ لیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یار گرمی دیکھوں یا ان کی خوشی دیکھوں ہیں؟ جب ان کی خوشی دیکھتے ہیں تو پھر گرمی بھی گرمی نہیں لگتی۔ جب ہم نے پڑھا نا کہ یہ باندھنے سے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر چھوڑ دیا تھا، آپ نے اپنا چھوڑ دیا۔ اور پھر حضرت جی پھر اب نا بات کرتے بھی بڑا ایشو آتا ہے، کیونکہ پھر وہ دوسرے لوگ ہیں نا وہ پھر اپنے پیجوں پہ ان کلپوں کو لگا لے، دیکھو جی مسلمانوں کا مولوی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہم نہیں دیکھتے، اللہ نہ دکھائے، آپ ہی بتاتے ہیں۔ دیکھو نا پتر، سکھوں نے فلموں میں بھی پگیں نہیں اٹھائی، اور فلموں میں اپنے بابے کی پگ باندھی، لیکن امت نے حضرت جی محفلوں میں چھوڑ دی، امت نے مسجدوں میں چھوڑ دی، امت نے جمعے میں چھوڑ دی، امت نے عیدین پہ چھوڑ دی، چھوڑ دی پنے ایسی حضرت صاحب کوئی نہیں، انہوں نے فلموں میں بھی باندھی۔ اللہ جو گرو نانک صاحب کی تعلیمات ہیں اس میں یہ جائز تو نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی مل کے ناچے، کوئی جائز نہیں ہے ان کی تعلیمات میں۔ اللہ انہوں نے گرو صاحب کے گرو کی تعلیم ان کو چھوڑ دیا، لیکن گرو کا رنگ نہیں چھوڑا۔ رہتے حضرت جی گرو نہیں، صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں ہمارے نبی پاک ہیں۔ اس لیے پتر ہونا واسطہ میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں، میں کہتی کیوں ان مردوں کے لیے کرتی پھرتی ہوں؟ ام عائشہ دیاں تین سیدہ کائنات دیاں نوکرانیاں بن، یہ حضرت جی بیٹا اور ماں کتنا کلوز رشتہ ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے کبھی اماں پاک کے سر مبارک کا بال نہیں دیکھا۔ پتر ہے جب وصال ہوا عمر 7-8 اس کے بیچ میں بنتی ہے، یہ جو 7-8-9 سال ہے یہ تو پتر ہیں ہی گود والے سے، اتنا بچہ تو ہوتا ہی ماں کی گود میں، لیکن فرماتے ہیں گود میں ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ ہم نے اماں پاک کے سر پاک کا بال دیکھا۔ لیکن ہوا کیا، نہ آپ اور میں ان کے لیے سج رہے ہیں، نہ یہ عورتیں ان کے لیے سج رہی ہیں، وہ بھی دنیا کے لیے، ہم بھی دنیا کے لیے۔ اس لیے فرمایا کوئی لمبی تقریر نہ کرو، ان کو اتنا بتاؤ بندیا سب تیرے لیے، تو کدے لیے تو کدے لیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تجھے ہم سے دور کیا؟ الذی خلقک، تجھے بنایا نہیں تھا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کیوں کیا وجہ بنی؟ اس لیے پتر ایک ہی گل ہے وہ دے ہوئی ہے، اور یاد رکھنا بچے اگر نہیں کرو گے تو سن لو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو پھر اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن ہے نا، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت میرے سٹیجوں کا حال بڑا عجیب ہے، میرے سٹیجوں سے قرآن و سنت غائب ہے اور شعر و شاعری کا راج ہے۔ اس وقت اہل سنت شاعروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ضرور پوچھا جائے گا، باقی بھائی مرضی مالک کی، پوچھے نہ پوچھے، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں جس سے پوچھا گیا وہ گیا، لیکن بھائی ہمارا کام تو وہی ہے نا پتر، جو انہوں نے کہا ہم تو وہی بتائیں، لیکن کیا ہے قرآن و حدیث میری سٹیجوں سے غائب اور شعر و شاعری ہے، اور پھر شاعر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں،
مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. شاعروں نے قوم کو اس پاسے لگا دیا. شاعروں نے کس پاسے لگا دیا؟ جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. شاعروں نے قوم کو اس طرف لگا دیا. شاعروں نے قوم کو کس میں نو روز حشر دا ڈرنا. شاعروں نے اس طرف لگا دیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ میں اسپیشل نوجوانوں سے، ہم بیٹا چھپ کے نا وہ کرتے ہیں نا موبائل کا غلط استعمال، تو قرآن پھر اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے. یہ کچھ ایسا نہیں کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہیں، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم تبلی السرائر، آج راز کھول، وہ جو تم نے چھپ چھپ کے کیے نا، فما لہ من قوت ولا ناصر. اور اس دن نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. لیکن کیا ہے، ساری قوم شاعروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے، قرآن غائب، حدیث غائب، اور شعر و شاعری نے قوم کو دلیر کر دیا. اور میں پھر ایک بات، کیمرے لگے ہوتے ہیں حدیث خود سمجھ نہیں آتی. بہرحال پتر اے گال نہ چاڑیے، لائیو تو نہیں جا رہے آپ، کیا بندہ کرے. اور پھر دوسرے اٹھا کے تو اپنے پیجوں پہ لگا لیتے ہیں، دیکھو جی سنی خطیب کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھو نا غریب، پتہ نہیں بات کریں نہ کریں، آپ کو وہابی بڑا کم بے نماز نظر آئے. مولانا بات غلط تو نہیں کی؟ کیوں غلط؟ کہ ادھر یہ گفتگو ہوتی ہے، نماز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، جو وعیدیں ہیں ڈرایا جاتا ہے. آپ کو کوئی شاید مل جائے وہابی بے نماز اور سنی وجہ، کیونکہ جب سٹیجوں پہ ہم کہہ ان کو بٹھا کے یہ رہے ہیں کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہیں جائے گا، تو ٹینشن کر رہے ہیں، ذہن بن گیا آپ کو. کیا یار دیکھو نا کیمرے، لیکن پتر یوٹیوب تے نہ چاڑی ہوئے گا جنہیں بچے بیٹھے ہیں. اب مجبور ہوں، کیا کروں گا. آپ کو وہابیوں نے داڑھی سے بغیر کیوں؟ کیونکہ ڈرایا جاتا ہے. ہمارے ادھر بیٹا ڈرے ہے، بلکہ چھوٹیں دی جاتی ہیں. 1000 کے نوٹ پہ آپ کو بڑی سی چھوٹ دے دیتے ہیں. سارے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری ہے. نقیب نے پڑھنا ہے تو شعر ہی پڑھنا، آیت اس نے بھی نہیں پڑھنا. خطیب نے پڑھنا ہے، اس نے بھی شعر ہی پڑھنا، آیت اس نے بھی کوئی نہیں پڑھنا. پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم تبلی السرائر. اور میں 1992 میں میری خالہ اور میرے چچا کی آپس میں شادی ہوا کچھ اس طرح کہ امی ابو حج پہ چلے گئے، اس لیے دونوں طرف سے اسپیشل میں ہی تھا. مجھے تقریباً وہ شادی بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے. یہ میرا 2019-18 اس کے کو آگے پیچھے کی بات ہے. میں خالہ کے گھر چلا گیا، وہ شادی کی فلم لگا کے دیکھا. میں بھی بچپن میں نے دیکھا اپنا. میں جب گاڑی میں آیا تو پھر ایک خیال بھی دل میں آیا. میں نے کہا مولوی صاحب دیکھ لے، تیرے 4 دن کا ریکارڈ تو تیرے پاس بھی پڑا ہوں. تیرے 4 دن کا ریکارڈ تو تیرے پاس. چچا کے تیل پہ کون سے کپڑے پہنے، کیا کیا کھایا، سب ریکارڈ ہے. خالہ کے تیل پہ کون سے کپڑے پہنے، کیا کیا کھایا، سب ریکارڈ ہے. بارات والے دن کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، سب ریکارڈ ہے. ولیمے پہ کیا پہننا تھا، سب ریکارڈ. میں جو تیرے 4 دن تیرے کل پہ نہیں تو پھر تیرے سارے دن تیرے اللہ کل نہیں پہ ہونے. اس دن پھر کیا ہوگا، سب چلایا جائے گا. یوم تبلی السرائر. کیونکہ چھوٹے منڈے بھی پڑیں گے. اور مولوی سلیمان تو انہوں کیوں نہیں سی دسیا ہے کہ توبہ کر لو، ایک دن آنا جے جس دن مجھے بھی چھوٹے پڑھنے ہیں آپ کے ساتھ، میں نے بھی انہوں نے لینا ادھر کرنا. وہ چوڑیا ساڈے نا تے تو ہار پوائے، ساڈے نا تے تو پھول سٹوائے، ساڈے نا تے تو ہاتھ چموائے، ساڈے نا تے تو جتیاں چکوائیاں، ساڈے نا تے چھوٹا گوشت، کالیاں مرچاں، دیسی گھیو. کیوں نہیں تو نے ان کو بتایا کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس دن یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن. تو پہلے تھلے ہو.
پہلے سوٹے مجھے بھی پڑھنے ہیں آپ کے ساتھ، بعد میں آپ کی باری آنی. یہ علماء بیٹھے ہیں بخاری اور مسلم، حساب شروع ہم سے ہونا ہے، آپ کی باری تو بعد میں آنی. یہ مجھے بھی چھتر پڑھنے ہیں. کیوں تیرے سامنے یہ ہوتا رہا اسٹیجوں پہ کہ جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم میں بھی کو بھی پسینہ. اور تو نے پڑھا نہیں تھا کہ جب تیرے نبی پاک علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا جبریل جب بھی آئے ہو میں نے سیریس دیکھا، میں نے کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا. جبریل فرشتوں کا سردار تمہارے نبی کو آگے سینس کرے، اے اللہ کے محبوب جب سے اللہ نے جہنم بنائی میں نہیں مسکرایا کبھی. جس جہنم سے جبریل ڈرتا تھا، اور تم اسٹیجوں پہ ان کو کیوں کہتے رہے کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا؟ کیا میں نے سورہ فجر میں کہا نہیں تھا کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. یہ نہیں کہ آپ کو پڑھنے، مجھے بھی پڑھنے ہیں، مجھے بھی ساتھ پڑھنے، مجھے بھی لے نظر کیا جائے. داستان کیوں کی کردہ نہیں ہے؟ تیری ڈیوٹی تھی میری طرف بلانا، مجھ سے ڈرانا، خوشخبریاں دینا، ملا جلا کے ان کو میری طرف لے کے آنا. تو کیا کرتا؟ تیرے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا اسٹیجوں. اس لیے پتر سنیو اللہ دا واسطہ لے کے کیا بڑا ڈاڈا جی پتر. سورج سوا نے زمین تانبے کی، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا. سارے جناب آدم کے پاس حدیث ہے، صرف کس لیے جائیں گے؟ صاحب تو شروع ہوئے صرف میں داڑا کھانا سی اللہ بڑے جلال چے میرے چمت نہیں بجاؤ. جناب نوح او بھی نہ، جناب ابراہیم او بھی نہ، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب یحییٰ، جناب زکریا سلام اللہ تعالی سب. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. اور پتر اتنا کٹھن دن فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پھر کیا ہوگا کہ حضور نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک سے امامہ اتار کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، جنہوں ساڑھے نات خانہ نے انج مکایا ہے. میں نورو حشر دار، اس کو نات خانوں نے انج ایزی کیا ہوا آپ کے لیے. حضور اپنے سر مبارک سے اور عرش کے نیچے حضرت سجدہ کریں گے. اور پھر کیا ہوگا حضرت؟ پھر صرف حساب شروع ہوگا. پھر آگے میرے محبوب شفاعت فرمائیں. لیکن نعت خانوں نے تو اس کو بالکل ایزی کر دیا. شاعروں نے جس پہ پوری صورت ہوتی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس پہ پوری صورت ہے حضرت. نعت خانوں نے اس کو انج کر کے مکا دیا حضرت. گال ہی کوئی نہیں، ڈال ہی کوئی نہیں حضرت، ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ قرآن میں القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی، زلزلہ لانے والی. فرمایا مل قاریعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، کیا ہے زلزلہ لانے والی؟ فرمایا وما ادراک مل قاریعہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے ایسے ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے. جس کو نعت خانوں نے انج مکا دیا. انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں. کوئی کہندا جی مینوں ویکھ کے جہنم نو پسینہ آ جانا ہے، کوئی کہندا جی میرا سایہ بھی نہیں جانا ہے، کوئی کہندا ٹینشن ہی کوئی نہیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے. دیکھو نا کتنا سخت. بخاری حدیث ہے. حضرت آدم بھی کہیں گے نہیں آج میں دانا کھا گیا. لاقیدہ اہل سنت معصوم عن الخطا ہیں وہ. اللہ خود حضرت آدم کی صفائیاں فناسیہ بھول گئے تھا. لیکن جناب ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ادھر کیا علم تھا ابراہیم کا؟ یجادلنا فی قوم لوط. اللہ کہتے ہیں ہم سے لڑے ابراہیم قوم لوط کے لیے، مقام خلیل ہے یہ. لیکن اس دن کیا کہیں گے؟
حد نہیں ساڈے نات خانہ نے گل نہیں مکا چھڑی انہاں گئے سانو پتر کوئی کسی نات خانہ ذاتی گئے اللہ کو گزار صرف ڈر ہی آتا وہ لے کس طرف گئے وہ قوم کو کس طرف لے گئے وہ قوم کو گل نہیں مکا چھڑی خدا کی قسم ہے آج کل تراویاں چل رہی ہیں جان جاتی ہے پڑھتے ایسی ایسی آیات آتی ہیں بیچ میں جان نکلتی ہے اس لیے تو پتر لکھا ہے بندہ پیش ہوگا پھر سوال حدیث بڑی طویل ہے میں بس مفہوم عرض کر کے بات کروں جو اللہ نے نعمت دی ہے اللہ پھر اس کا پوچھیں گے بندے میں سب سے پہلی نعمت تو بیٹا یہ وجود ہے نا بھائی نشہر علی اگر اللہ میں مینڈک بنا دیتا کیا بگاڑ لینا تھا اس کا پہلی نعمت تو یہ ہے انسان پھر دوسری نعمت حضور نبی علیہ السلام کی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے مقام نبوت لے لے اور اس امت میں بھیج یہ تو نشان پھر دوسرا حضرت سنی صحیح العقیدہ تھوڑی نعمتیں ہیں ایک کا اور ہر بار سوال کر کے اللہ پوچھیں گے کیا بندے تو پھر مجھے بھول گئے بندے تو پھر مجھے بھول گئے اسٹیج ہے نا ڈیوٹی ہے اسٹیج کی یہاں سے تربیت ہونی تھی لیکن کیا ہے تربیت والا کام لیکن مثال کے طور پر میں بس ایک بات کر کے سوال آگے ختم کروں ہر صاحب 75 سال سے اوپر ہو گیا پاکستان اور میرے خیال سے دنیا میں یہ وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ محافل ہوتے ہیں سعودیہ تو اونجی کاٹا مارو پورے عرب کاٹا مار چھوڑ بغداد شریف میں ادھر ایران میں ہوتی ہوں گی تو کتنی ہوتی ہوں گی سب سے زیادہ محفلیں کدھر ہوتی ہیں جی لیکن پتر اتنی محفلیں کر کے کروا کے ہم آج بھی ادھر کھڑے ہیں کہ سڑک پہ رکھے کولر کے اوپر جو گلاس کو سنگلی لگی ہے ہم وہ اتروا سکے نہیں اتروا سکے آج بھی مسجد میں سے جوتی اٹھا لی آج بھی مسجد سے جوتی اٹھا لی تو پھر کیا ان محفلوں کا حاصل ہے کہ ہم قوم کو اتنا شعور بھی نہیں دے سکے وہ یار کم از کم ہے گلاس دے چھڑ مسافران دے پانی پی نہیں کیونکہ بات ہوئی کوئی نہیں اس میں وہ ایک بار بار یہی بات ہوگی مثلا آپ کے ادھر محلے میں کوئی نبینہ ہے دیکھو نا پھر سوال ہوگا بندیا تیرے محلے نہ ہے سی لیکن تیرے کو دنیا کھانا ہی ہے بندہ عرض کرے یار پھر بھی بھول گیا بات ہوتی رہے گی اور پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو ہمیں بھول گیا آج ہم نے تجھے بھلا دیا اور لکھا ہے اللہ کا بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا ہم نے تجھے بھلا دیا یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا اس لیے وہ نشہر آنے گلاں تے بڑیاں لیکن یہی گل تاڑے لئی اپنی بھولنا نہیں ایتھے بھی پکاؤ اور ایتھے اور پتر ہم تو یہاں سے بھی جانے کو میں اکثر کہتا ہوں 83 ایسے پاک لوگ کو گزرے یہاں بھی اور لو میں بھی اس کا نام پڑا کہنا کہ آپ کی کانا ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو روم وچ تو کہے فقیر حسین میرا سب کچھ تو سب کچھ یہی ان پاک لوگوں کا پیغام یہی ان پاک لوگوں کا پیغام لیکن کیا ہے بس گل نہیں بنانی
یہ چیپٹر ہی ہمارے اسٹیجوں سے کلوز ہو گئے. دل روح، یہ چیپٹر ہمارے اسٹیجوں سے کلوز ہو گئے. بلکہ حضرت جی پھر کیمرہ لگا ہے، وہ آپ بہت مجھے مارنے والی بات ہے، پیر خانوں میں کلوز ہو گئے. میں بڑے دکھ سے ایک بات کہوں گا حضرت جی، اسی پیر اینا بھی نہیں کر سکتے کہ ہر پیر ہر آستانہ اعلان کرے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ہمارا مرید ہے. اسی پیر اینا بھی نہیں کر سکتے، ایدے تو بھی گئے ہیں اسی ساڑھے کو اینا بھی نہیں کیا جاتا. آج ہر آستانہ ہر پیر حضرت اعلان اللہ دی قسم چوک کے کہنا پاکستان دیا مسجداں تھوڑی ہیں لیکن مسجداں باں باں کر رہی ہیں، بندے ہی کوئی نہیں. اسی یہ بھی نہیں کہہ سکتے حضرت صاحب. میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا تو ختم خارجہ پڑھا گیا، پھر باری آئی سلسلہ قادریہ شریف تھا. امداد کن امداد کن یا غوث العظم امداد. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم حضور غوث پاک سے بعقیدہ اہل سنت ہیں، ہم حضور غوث پاک سے مدد مانگیں گے. تو میں کو غوث پاک بھی کہندے ہون گے وہ پلیا تیرا پروگرام کی ہے جدے تے میں تیری مدد کروں. کوئی فلسطین تے جہاد جاندا رہتا کہ میں تیری مدد کروں. کیا ہے امت کا پروگرام کہ غوث اعظم مدد کروں؟ میں سوچ رہا تھا ہم کہہ رہے ہیں امداد کن یا غوث العظم، تو غوث اعظم کہتے ہوں گے پروگرام کی ہے تہاڈا کہ میں مدد کروں؟ میں کوئی پروگرام بنایا تسی کوئی کیا مسئلہ ہمارا؟ غوث اعظم کہتے ہوں گے تیرا تو پروگرام ہی سلیمان مصباحی ہے یہ کہ مرید بدن یاشی بدے، اور کیا پروگرام ہے؟ کوئی پروگرام. حضرت صاحب کیا یہ کہنے کے لیے بھی ہمیں غوث پاک کی مدد کی ضرورت ہے؟ اسی پیر ہے کہ کہ بھائی جنہیں نماز نہیں پڑھی وہ ساڈا مرید ہے. بھائی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. جب نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، حضرت بھی نہیں کہنا ویخ لو مندر کی تقریباً حضرت سارے مرید ہی بیٹھے ہیں. اسی یہ بھی نہیں کہتے، باقی کی گلاں کرنا دل روح اسی یہ بھی نہیں کہتے. اللہ حضور غوث پاک سلطان اللہ ایک فرمائیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. ایک فرمائیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ خنزیر سے پیچھے کی. اس لیے پتر فرمایا ان کو بس اتنا بتاؤ بندیا سب کچھ تیرے لئی سی تو اس لیے پتر آؤ. حضرت جی انہوں نے تیار ہو بڑا دنیا نہیں ہو گیا، انہوں نے تیار ہو کے دسی تے پھر کہندے نے کہنا لے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جے تے ایک نظر تیرے تے پہ گئی وہ تے صحیح تیار ہو پترا سوال ہے ہو گے تیار بچے ہو گے تیار بھی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے. آپ اللہ سب کی خیر فرمائے. صاحبزادہ صاحب کو ان بزرگوں کا حقیقی جانشین بنائے اور جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا تو اللہ اسی طریقے پر، کیونکہ حضرت جی ہماری خانقاہوں سے نصیحت نکل گئی ہے ماشاءاللہ. علماء ڈھیر بیٹھے ہیں، میں بس ایک کر کے بات ختم کر لوں. آپ نے کبھی کوئی روایت پڑھی ہو ایک صحابی بڑی دور سے چلے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے صرف یہ عرض کیا سونے آج صرف طویل لینا ہے ایک نہیں ملے گی.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعویذ کرنا نہیں چاہیے کر، لیکن وہاں کیا تھا؟ نصیحت۔ جو بھی آتا کہ یہ عرض کرتا سونے محبوب نصیحت فرما۔ حضرت صاحب نصیحت کرنا، نہ کوئی نصیحت کے لیے آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی نصیحت۔ اللہ خان کا ہی نظام گھوم ہی نصیحت کے ارد گرد، خان کا ہی نظام گھوم ہی تربیت کے ارد گرد رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات کہہ کہ میں کوئی بات ختم کروں۔ یہ بابا صاحب فرماتے ہیں جی میں مرید ہونے کے لیے نا پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا۔ کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو غریب نواز ایک خوش درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جیسے آگے حضرت فرما رہے تھے نا کہ جب کسی عارف کامل کے پاس جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو۔ بابا صاحب فرماتے ہیں بیٹھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا فرید وقت ہی ضائع کیتا، کس طرح دا ولی ہے، درخت نہ ٹول آئے تو درخت خشک رہ جائے۔ فرماتے ہیں بابا صاحب نے میرا خیال پکڑ لیا اور آپ نے درخت پہ نگاہ ڈالی، وہ درخت سرسبز و شاداب، درخت سرسبز و شاداب، پھر نظر ڈالی خشک، پھر نظر ڈالی سرسبز و شاداب، پتے ٹہنیاں پھل پڑ گئے، پھر نظر ڈالی خشک ہو گئی۔ کافی دیر یہ کر کے نا تو بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت غریب نواز میری طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے فرید فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لڑنا۔ کبھی خانقاہوں میں تربیت ہوتی ہے، پیر خانوں پہ کبھی ہوتی آج بھی کہیں، اللہ سلامت رکھے۔ فرمایا فرید فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینی ہے۔ بابا صاحب عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور لڑائی والی کون سی بات؟ آپ نے فرمایا اس کی مرضی ہے کہ خوش کی رہے، تو بیٹھا کیوں سوچ رہا ہے کہ سبز کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اپنی مرضی نہیں کرنی، اس کی مرضی پہ راضی رہنا۔ یہ خان کا ہی نظام تھا جہاں تربیت ہوتی تھی، جہاں رب کی رضا پہ راضی رہنا سے۔ اب دیکھو نا جی رسول پاک علیہ السلام صرف دل میں خیال آئے تو قرآن اترے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ حضور بلے شاہ جی کہتے ہیں وہ عشق لورے دیندہ ہے جویں کہنا یار کریں، لیکن ذرا دیکھو یار اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا انداز۔ حیات مبارکہ میں سیدہ ختیجہ انتقال کر گئی، کیا دم نہیں ہو سکتا؟ راضی رہے۔ پتہ ہے اماں ختیجہ پاک کا انتقال کاہے کو ہوا تھا؟ میدے کی خرابی کی وجہ سے، میدہ سگڑ گیا تھا، اور جو شیب ابی طالب میں 2.5 سال بھوک کٹی۔ 3 شہزادیاں آپ کی حیات پاک میں مثال ہے۔ حضرت عثمان پاک کو نہیں نہ لے کے گئے بدر صاحب، شہزادی بیمار تھی، کوئی تویز کوئی دام پتہ نہیں تھا، سب تھا، لیکن کیا اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ شہزادے انتقال کر گئے، کیا ہوا؟ اس حضرت ابراہیم کے لیے تو لکھا ہے کہ وہ سانسیں اٹک اٹک کے چل رہی تھی، اللہ کے رسول بارگاہ میں عرض کی گئی، تشریف لائے، ہاتھوں میں اٹھایا میرے گناہ گار کے ہاتھوں میں اٹھایا، جو عرض کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ رب کریم تیرا ہے، رب کریم تیرا ہے، اگر لے لے تو تیری مرضی۔ اور لکھا ہے حضرت ابراہیم نے حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں مثال فرمائی، تربیت کو کمال حضرت صاحب رب کی رضا پہ راضی رہنا۔ کیا کربلا والوں کو کوئی دم تویز نہیں آتا تھا؟ خدا کی قسم ہے میرے امام حسین، میں کہتا ہوں پھوک کی تو حاجت ہی نہیں تھی، صرف اس سوچ کے ساتھ صرف حضرت آپ دیکھ لیتے نا یزیدیوں کو، سارے یزیدی خاک کر دیتے آپ۔ لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ طاقت ہندیاں غور نہ لایا، اے کمالی اے ہی کبھی خانقاہوں میں یہ کمال سکھایا جاتا تھا، کبھی خانقاہوں میں رب کی رضا پہ راضی رہنا سکھایا جاتا، لیکن کیا ہے؟ طاقت ہندیاں غور نہ لایا
بیٹھے مل رضا پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں اس طرف کوئی لبو جڑا انداز بندگی سکھا کوئی لبو کوئی ٹوبو میرے عدل صاحب کوئی ضرورت نہیں تھی آپ تو بندے بنانے والے تھے آخر تک ایک ہی دعا کی تھی یا اللہ کوئی بندہ بنا سامنے بیٹھوں کی تربیت کی بندے دی تلاش ہے اقبال نے نہیں کہا گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے پھر کبھی کو وقت آیا تو انشاءاللہ اس بات کو یہیں سے چھیڑیں گے اس لیے پتر نماز دی تو بند اونا واسطے سے دی اونا واسطے تیار اور اللہ دا نام پکانا ایتھے بھی اور وما علینا الا البلاغ المبین